نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو کہ رحمتوں والا، مغفرتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے مخلوق انسانیت پر اور خصوصاً بالخصوص امت مسلمہ پر ایسا مہینہ ہے کہ جو کہ امت مسلمہ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، رحمت کی تقسیم کا ذریعہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر جو سب سے بڑی بات، جو کہ میں نے ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا، تاکہ واضح نشانیاں بتا دی جائیں حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی۔ اس میں وہ تمام باتیں موجود ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ وہ کتاب ہے جو کہ ھدی للمتقین ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ جن کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہے، جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر لیں گے۔ قرآن مجید ہی کے اندر آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ جل مجدہ کا ارشاد گرامی ہے، ہم نے اس قرآن کو تلاوت کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اور تبلیغ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پس کوئی ہے جو اس کی تلاوت بھی کرے، کوئی ہے جو اس پر غور و فکر بھی کرے، کوئی ہے جو اس پر عمل بھی کرے، کوئی ہے جو مبلغ بن کر، مبلغ قرآن بن کر اس کو دوسروں تک پہنچائے یا پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ قرآن مجید کو خوب غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کا یہ مہینہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنا آپ قرآن پڑھیں گے، جتنا قرآن کے اوپر غور و فکر کریں گے، جتنا قرآن کے اوپر تدبر کریں گے، اتنے ہی آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی، یاد رکھو ان قریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھانے والا ہے، اور اس فتنے کے لیے نجات کا جو ذریعہ ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہوگی۔ فرمایا کہ قرآن مجید میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات موجود ہیں، تم سے بعد میں آنے والے لوگوں کی خبریں ہیں، اور تمہارے آپس کے معاملات میں فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ دو ٹوک بات بیان کرتا ہے، اس میں کوئی ہنسی اور دل لگی کی باتیں نہیں ہیں۔ جو سرکش اسے چھوڑ دے گا اللہ اس کی کمر توڑ دے گا، اور جو اسے چھوڑ کر کسی اور بات میں ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اللہ کی مضبوط رسی یہ قرآن مجید ہی ہے۔ قرآن مجید حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، قرآن مجید سیدھا راستہ ہے، قرآن مجید کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں ہوتی، قرآن مجید سے زبانیں نہیں لڑکھڑاتی، قرآن مجید سے اہل علم کا دل کبھی بھی نہیں بھرتا، قرآن مجید بار بار تلاوت کرنے سے پرانا محسوس نہیں ہوتا، قرآن مجید کی عجیب و غریب باتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ قرآن مجید یہ وہی قرآن مجید ہے جسے سنتے ہی جن پکار اٹھے تھے کہ ہم نے ایک ایسا عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔
جس نے قرآن مجید کے متعلق کہا اس نے سچ کہا، جس نے قرآن مجید پر عمل کیا اجر پائے گا، جس نے قرآن مجید کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے قرآن مجید کی طرف دعوت دی اس نے سیدھی راہ کی طرف دعوت دی۔ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، قرآن مجید کو اپنی گرہ میں باندھ لو، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، قرآن مجید کے ساتھ لو لگا لو، تاکہ تم بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے فیوز و برکات سے مستفید ہو سکو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے لیے بہترین مواقع فراہم کر رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو ٹک ٹاک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے اندر ادر جو چیزیں ہیں، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کا استعمال نہ کریں، جو آپ کی معلومات کے لیے ہیں، جو آپ کے فائدے کے لیے ہیں ان کا استعمال کریں، لیکن اس حد تک استعمال نہ کریں کہ آپ دنیا کی محویت میں گم ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہی فراموش کر بیٹھیں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ قرآن مجید کی طرف غور و فکر کریں، قرآن مجید کو تلاوت کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کے ترجمے کی طرف غور کریں، قرآن مجید کے مضامین کی طرف غور کریں۔ آپ یقیناً پاک دل پاک باز ہو جائیں گے۔ یہ قرآن ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی رفعتوں تک لے جانے والی کتاب ہے۔ یہ زمین پر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اطاعت، اتباع کا وہ پیغام ہے کہ اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی پیغام نہیں ہے۔ ادارہ فیضان القرآن کے پلیٹ فارم پر ہم نے قرآن مجید کے روحانی فیوز و برکات کے لیے 30 روزہ لیکچر کا اہتمام کیا ہے، جو کہ یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچیں گے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور قرآن مجید کے ان لیکچرز کو ضرور سماعت فرمائیے گا، تاکہ کم سے کم آپ کے اندر قرآن کی محبت، قرآن کے ساتھ لو لگانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے فیوز و برکات سے مستفید ہونا، کم سے کم وہ چیزیں تو آپ کے اندر جاگزی ہو جائیں گی۔ فیضان قرآن کی یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قرآن بچا لیتا ہے ہر آفت و بلا سے، تقدیر بدل جاتی ہے فیضان قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ہاتھوں کو جو ٹک ٹاک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا فحاشی اور عریانی کے لیے سوشل میڈیا کو جو ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ اس کی جگہ پر ان چیزوں کو ہم سے چھڑا لے، اور اس کی جگہ پر قرآن کے لیکچر سننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تفسیر فیضان القرآن کو کھول کھول کر اس کے ایک ایک لیکچر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ رمضان کا مہینہ باعث رحمت بنا دے، باعث برکت بنا دے، اور وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، ان کو زیارت نصیب فرما دے۔ آئیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا شر ما قضیت، فانک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک،
ان عذابک بالکفار ملحق۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔